لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ کربلا کا ٹاپک چل رہا تھا ہمارا۔ کربلا کے بارے میں پس منظر میں بات ہو رہی تھی کہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے اصل حقائق جان لیے جائیں، پیچھے سے بات کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ یہ سانحہ کس وجہ سے پیدا ہو گیا، اس کے اسباب و اثرات کہاں سے پیدا ہوئے، کون سے ایسے اسباب بنے جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو فتنوں نے وہیں سے سر اٹھانا شروع کر دیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد، کیونکہ یہ تو حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو فتنے آ جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک شخص کو عیسائی پادری کے پاس بھیجا، اس پادری کو اپنے پاس بلایا، جب وہ پادری آیا اپنے پاس تو اس سے پوچھا حضرت عمر نے کہ تمہاری کتابوں میں جو تمہاری کتابیں ہیں، اگلی الہامی کتابیں، ان میں میرے بارے میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آہنی دیوار ہو، ایک مضبوط چٹان دیوار ہو۔ تو فرمایا میرے بعد کے جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ رحم دل نیک ہوگا، لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں نرمی کرے گا، رشتہ داروں کو نوازے گا۔ حضرت عمر کی زبان سے فوراً نکل گیا اللہ عثمان پر رحم کرے۔ ان کے مائنڈ میں بات آ گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے اندر یہ شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے، کچھ رحم دل ہے، نرمی، اور رشتہ داروں سے وہ زیادہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پھر پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں، اس پادری نے کہا وہ لوہے کا محل ہوگا خلیفہ۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، اس پہ وہ اپنا درہ بلند کیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا وہ خلیفہ تو نیک دل ہوگا، رحم دل ہوگا، نیک ہوگا، لیکن اس وقت تلواریں مسلمانوں کی میان سے باہر آ جائیں گی اور آپس کی جنگ چھڑ جائے گی ان میں۔ یہی ہوا، کس طرح فتنے برپا ہو گئے۔ حضرت عمر نے جب ان کو خنجر مارا گیا، شہادت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی 6 رکنی، فرما دیا تھا کہ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے خلیفہ منتخب کر لینا۔ بعد میں پھر وہ کمیٹی کے متفقہ فیصلے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے، سب نے ان کی بیعت کی، حضرت عثمان خلیفہ نامزد ہو گئے مسلمانوں کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے، عظیم صحابی ہیں، ذوالنورین ہے، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ 2 ہجرتیں کی حضرت عثمان نے، حبشہ کی ہجرت بھی کیا، مدینہ کی ہجرت بھی کیا، 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون ہے، یہ 10 مبشرہ ہیں، ان کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، انتہائی رحم دل شریف صحابی ہیں، شرم و حیا کا پیکر، سخاوت ان سے بڑھ کر کسی میں نہیں، ہر موقع پر اپنا مال انہوں نے لٹایا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انتہائی رحم دل ہیں، تو یہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر کو ایک بات کا شدید اندیشہ رہتا تھا، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ کہیں رسول اللہ کی جو پالیسی چلی آ رہی ہے اس میں کچھ تغیر نہ کر دے، اس میں رد و بدل نہ کر دے، اس سے وہ شدید ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آخر وقت میں حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور ان سے کہا کہ خیال کرنا میرے بعد اپنے قبیلوں کے لوگوں کو قبیلے کے لوگوں کو امت کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا، مطلب ان کو نہ نوازنا شروع کر دینا۔ اس بات سے وہ شدید ڈرتے تھے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو آگے لے آئے اور عام مسلمانوں پہ ظلم ہو جائے، یا اس قدر اہلیت کے لوگ نہ ہوں، مطلب ان کو نوازا جائے اور جو شروع کے یا سابقون الاولون لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے، اس کا ان کو شدید اندیشہ رہتا تھا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में हज़रत अली के सिवा बनी हाशिम में से किसी को भी कोई ओहदा नहीं दिया, कोई ओहदा नहीं लगाया कहीं भी हज़रत अली के सिवा। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में अपने किसी रिश्तेदार को, किसी कबीले वाले को कोई ओहदा नहीं दिया, अपने ख़ानदान वाले को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में, कितना अजीम व शान दौरे खिलाफत है, अपने किसी ख़ानदान के लोग को एक ओहदा नहीं दिया, सिवाय एक दूर के रिश्तेदार को एक मामूली सा ओहदा दिया, लेकिन बाद में उसको भी उससे माजूल कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कबाइली असबियत बहुत है और लोगों को लब कुशाई का मौका ना मिले, किसी को मौका दिया ही ना जाए कि इस बारे में वो कोई जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली लाए और उन्होंने हर जगह पे अपने करीबी रिश्तेदारों को अहम ओहदे अता कर दिए। शुरू के जो मुसलमान थे उनको हटाते गए और अपने करीबी रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदों पर लगाते गए। काबिल तरीन लोग जो इस्लाम के अव्वलीन, उनको माजूल करके उनकी जगह अपने करीबी रिश्तेदार जो बाद के आखिर ज़माने के मुसलमान, जिनको रसूलुल्लाह की सोहबत का भी बहुत कम वक्त मिला, उनको अहम ओहदे अता कर दिए। इस वक्त जब हज़ारों सहाबा, अफजल तरीन सहाबा हैं, आखिर दौर के मुसलमानों को बड़े बड़े अहम ओहदों पर लगाना शुरू कर दिया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये बात नहीं कि वो भी सहाबी थे और उनकी काबिलियत पर भी किसी को शक हो सकता है, वो भी ज़ाहिर हज़रत उस्मान की नेक नीयती है, उन्होंने नेक लोगों को ही लगाया, काबिल लोगों को ही लगाया, उन्होंने भी बड़े बड़े अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन उससे काबिल लोग भी उस वक्त मौजूद थे। काबिलियत एक में तो नहीं होती, उससे काबिल भी मौजूद थे और दूसरे कई लिहाज से उनसे काबिल भी मौजूद थे, उनको हटा के उनकी जगह बाद के लोगों को लगाना और बड़े बड़े अहम ओहदे देना। फिर उनसे बाद में जो गलतियां हुई, जिनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने लगाया, हज़रत उस्मान की तो नेक नीयत, रिश्तेदारों से सिला रहमी, इंतहाई रहम दिली थी, लेकिन उनसे कोई इस तरह की गलतियां हुई जिससे बहुत ज़्यादा फितने बरपा हुए और आखिरकार वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का सबब बन गए। जो उनके गवर्नर थे, जो उन्होंने अपने ख़ास मुशीर लगाए, गवर्नर लगाए, अहम अहम ओहदे दिए, उन्होंने सारा मामलात इस कदर मिस हैंडल कर दिए कि एक फितना बरपा हुआ। एक गवर्नर जो उन्होंने लगाया, उक़बा बिन अबी मुक़ैत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो भाई था, माँ की तरफ से भाई था, उक़बा बिन अबी मुक़ैत। उसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफ़ा का गवर्नर लगा दिया। वहाँ से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को हटा के साद बिन अबी वक़ास जो अशरा मुबशरा में से हैं, अव्वलीन शुरू के मुसलमान हैं, वो कहते हैं मैं तीसरा मुसलमान हूँ, साद बिन अबी वक़ास, उनको हटाया वहाँ से और उक़बा बिन अबी मुक़ैत जो आखिर में मुसलमान हुआ सबसे, उसको कूफ़े का गवर्नर लगा दिया। माँ की तरफ से हज़रत उस्मान का भाई था। और साद बिन अबी वक़ास इस कदर अफजल सहाबी, हज़रत उमर ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि साद को खलीफा बना लेना। कमेटी बना दी, अगर साद को बना लो तो बेहतर, वरना कमेटी फ़ैसला कर लेना, लेकिन कमेटी का फ़ैसले पे खलीफा बना। हज़रत साद के बारे में रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। वाहिद सहाबी है, किस कदर फजीलत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। उसको कूफ़ा की गवर्नरी से माजूल करके हज़रत उस्मान ने वलीद बिन उक़बा को वहाँ पे लगा दिया। और वलीद बिन उक़बा के बारे में जो आता है कुरान पाक में कि जब कोई मुनाफिक तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो इससे, ये जो कुरान की आयत है, ये फरमाया ये मुनाफिक जो आया है ये वलीद बिन उक़बा के बारे में है। हर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है। ये एक जगह पे गए, रसूलुल्लाह ने इनको भेजा कि जाओ वहाँ से ज़कात वसूल करके आओ। ये गए, वहाँ आगे जा नहीं सके या कुछ मसला हो गया, इनसे उनकी बनती नहीं थी या लड़ाई झगड़े का अंदेशा हुआ, ये वापस आ गए और रसूलुल्लाह को इन्होंने आकर कह दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे। आपने दस्ता भेजा जाओ उनसे क़िताल करो, वो क्यों नहीं दे रहे। वो दस्ता गया, अंदेशा था कि वहाँ पे जाके खून रेज़ी हो जाती। उनमें में से एक
شریف آدمی نے بات سمجھ لی اور آ کے خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ کیا بات ہے، ہمارے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی وصول کرنے بھی نہیں آیا۔ جب پھر ولید سے پوچھا تو آگے سے وہ چپ کر گیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی منافق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت ہے ولید بن عقبہ کے بارے میں۔ اور پھر اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ولید بن عقبہ نے، جس کو گورنر لگایا گیا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہی فتنے برپا ہو رہے ہیں نا۔ شراب پی اس نے شراب کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا دی، 2 کی بجائے 4 پڑھا دی رکھتے فجر کی نماز کی، بھول گیا، شراب میں تھا، نشے میں۔ پھر سلام پھیر کے کہتا ہے جب دیکھا کہ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مدہوش ہے، اس نے کہا کیا ہوا، میں نے کم پڑھائی ہیں، اور پڑھاؤں کیا؟ 2 کی بجائے 4 پڑھا کے پوچھ رہا ہے اور پڑھاؤں؟ لوگوں نے جا کے منہ سونگنا شروع کر دیا، قریب گئے، دیکھا شراب پی ہوئی تھی، شور برپا ہو گیا، لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا، نکالا، زبردستی ہنگامہ برپا کیا، اور حضرت عثمان کی خدمت میں اس کو بھیجا۔ وہاں پہ شہادتیں ہوئی، وہاں پہ اس کو جا کے گواہیوں کے بعد اس کو کوڑے لگے۔ حضرت عثمان نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو کوڑے مارو۔ حضرت علی خاص تھے، چیف جسٹس تھے، حضرت علی نے حسن کو کہا، حسن نے کوڑے نہیں لگائے۔ حضرت حسن نے حضرت علی کو کیا جواب دیا؟ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی کھائے۔ کیا مطلب؟ اشارہ حضرت عثمان کی طرف تھا کہ انہوں نے اس کو گورنر لگایا ہوا ہے، ان کا ہی ماں جائے بھائی ہے، ان کا ماں کی طرف سے بھائی ہے، ہم کوڑے لگا کے، کیونکہ قبائلی عصبیت اس وقت بہت زیادہ تھی، قبیلوں کی آپس میں چشمکش، یہ بنو امیہ اور بنی ہاشم، حضرت علی حضرت حسن بنی ہاشم اور وہ ولید بنو امیہ سے تھا، حضرت عثمان کے خاندان سے، تو بنو امیہ سے تھا، ان کی شروع سے اسلام سے پہلے سے ہی آپس میں چلتی رہتی تھی نا۔ تو انہوں نے کہا اب کوڑے لگائیں ہم، اور یہ میٹھی میٹھی ان کی یہ کھائیں تو کڑوی بھی یہی کھائیں۔ حضرت حسن نے کوڑے نہیں لگائے۔ تو پھر عبداللہ بن جعفر کو کہا حضرت علی نے، تو انہوں نے کوڑے لگائے۔ حضرت علی گنتے رہے، جب وہ 40 پہ پہنچے تو حضرت علی نے کہا بس 40 کافی ہیں۔ رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت عمر نے 80 بھی کر دیے تھے کیونکہ لوگ جب شراب زیادہ پینے لگ گئے تھے، لیکن اب 40 ہی کافی ہیں۔ تو 40 کوڑے اس کو لگوائے گئے ولید بن عقبہ کو۔ اس طرح کے گورنر تھے، اس طرح کے ان کے کارنامے۔ یہ تو بس میں چند ایک بتا رہا ہوں، تو دیکھیں تو ان کی وجہ سے جو اسی طرح بصرہ کی گورنری سے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو وہاں لگا دیا، اور مصر کی جو گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو وہاں سے ہٹا کے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو مصر کا گورنر لگا دیا۔ اور یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو رضائی بھائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے چند شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں بھی مل جائیں، اگر بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑاؤ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ باقی عام معافی تھی، جو گھر میں چلا جائے، بیت اللہ میں چلا جائے، اس کو امان ہے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے۔ لیکن اس کے ان میں سے ایک یہ بھی تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑاؤ بھی مل جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کاتب وہی تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو چھپا لیا، اپنے گھر لے گئے، قریبی تھا ان کا، گھر لے گئے۔ بعد میں جب رسول اللہ بیٹھے تھے، حضرت عثمان نے ان کو خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا اور عرض کی کہ ان کا اسلام قبول کیجئے۔ اب رسول اللہ کس قدر شفیق اور رحیم شخصیت ہیں، رؤوف الرحیم آیا ہے ان کی۔ آپ غصے میں بھی ہیں، لیکن جب حضرت عثمان نے عرض کیا آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انکار کر رہے ہیں رسول اللہ۔ پھر حضرت عثمان نے ریکویسٹ کی، رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ تیسری بار پھر حضرت عثمان نے درخواست کی، رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ ناراضگی کا اظہار ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کی تو بالآخر رسول اللہ نے بات مان لی اور ان کی جان بخشی ہو گئی، حضرت عثمان اس کو لے گئے۔ تو بعد میں جو صحابہ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میں سے کسی میں اتنی بات سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ جب میں منہ پھیر رہا ہوں، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا؟
پہلے بھی کہا ہوا تھا نا رسول اللہ کے بیت اللہ کے خلاف کو بھی پکڑا ہوا مل جائے قتل کر دینا. پھر بعد میں کہہ رہے ہیں اب میں جب منہ پھیر رہا ہوں تو کوئی اٹھ کر اس کو قتل نہ کر دیتا. کیوں نہیں کیا قتل؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے ہم کر دیتے. اوئے ہوئے اب اخلاق دیکھیں رسول اللہ کے، یہ نبی کے اخلاق دیکھیں نا. انک لعلی خلق نظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ نے کہا کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے، نبی کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آنکھ سے اشارے کنارے کرے. تو یہ اب دیکھیں کس قدر اہم عہدوں پر کن کن گورنوں کو لگایا. ایک کا بتا دیا کہ ولید بن عقبہ وہ شراب کی حالت میں نماز پڑھا رہا ہے. ایک کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دینا آخر وقت میں. دوسرا ماموزاد بھائی. تو اور یہ دیکھیں بالکل آخر کے مسلمان، رسول اللہ کی صحبت بھی بالکل تھوڑی مل رہی ہے اور اخیر کے مسلمان ہیں، اور ان سے بھی افضل ہزاروں صحابہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں. تو ان کی جگہ ان کو لگایا جا رہا ہے. تو یہاں سے پھر ایک کام خراب ہونا شروع ہوا. یہ فتنے پیدا ہوئے. پھر لوگوں کو موقع مل گیا کہ کوئی شرابی ہے اور کوئی کس قدر ہے. تو ان سے پھر جو غلطیاں ہوئی نا انہوں نے بہت بگاڑ پیدا. اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر کے زمانے میں معاویہ دمشق کے گورنر تھے، دمشق کے حاکم تھے، دمشق کے لیکن حضرت عثمان نے ان کو پورے شام کا گورنر بنا دیا. دمشق کی بجائے پورے شام کا جتنے بھی اس کے اندر علاقے آتے تھے بہت بڑے علاقے کا ایک گورنر بنا دیا. تو حضرت پورے شام کا اتنا عرصے تک گورنر رہنا، تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جڑیں جما لی. تو بعد میں وہ حضرت علی کے خلاف جو کھل کر سامنے آئے، کیونکہ ایک جگہ پہ اتنے سال تک پورے صوبے کا گورنر رہنا حضرت عمر کی یہ پالیسی نہیں تھی. وہ اتنا ٹائم تک کسی کو نہیں، وہاں گورنر لگاتے تھے پھر ہٹا دیتے تھے، پھر کہیں اور لگا دیتے، پھر اس کی جگہ کسی اور کو لگا دیتے تھے. اس طرح چینج کرتے رہتے تھے. اتنے لمبے ٹینیور تک کسی کو نہیں رکھتے تھے تاکہ وہاں پہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کے خلاف ہی اپنا فارورڈ بلاک نہ بن جائے نا. تو یہ ایک اچھی مینیجریل سکل ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. ان کی جو مینیجریل سکلز، جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس کے تو غیر مسلم بھی اب تک چرچے کر رہے ہیں نا کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، یہ جو پیریڈ ہے نا خلافت راشدہ کا، یہ شاہ اسماعیل شہید نے لکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو خلافت راشدہ کا دور ہے یہ خلافت محفوظہ ہے. مطلب بڑی محفوظ خلافت تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد تھی نا اس کی، اور ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جو ان کے اندر تھی، انہوں نے بالکل ایک کنٹرول تھا، ایک بڑا ڈسپلن تھا. لیکن اس کے بعد لکھا کہ جو حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت ہے، خلافت مفتونہ ہے. یہ فتنے اس میں اٹھے. حضرت علی کے دور میں دیکھ لیں اور حضرت عثمان کے دور میں دیکھ لیں کس طرح فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں. تو فتنے ہی فتنے ہیں. یہ کچھ اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اور کچھ گورنروں کی ان غلطیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، آگے جا کے یہی کربلا کا سبب بن رہے ہیں نا. حضرت معاویہ کو پورے شام کا گورنر لگا دینا، اتنے لمبے عرصے تک وہ وہاں پہ گورنر رہے، انہوں نے وہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کر لی، اور آگے پھر حضرت علی کے خلاف وہ کھل کے سامنے آ گئے. اسی طرح اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو مروان تھا، مروان بن حکم، چچا زاد بھائی. مروان جو ہے نا، مروان کو سب نے غلط لکھا ہے. یہ بالکل اس کے بارے میں بڑے بڑے مولانا طارق جمیل نے کہا ہے بنو امیہ کا ٹاؤٹ تھا. مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت تبلیغی کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرتے. وہ بڑے اخلاق پیار کی جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مروان کو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا. تو مروان جیسے بندے کو، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حکم کا بیٹا تھا مروان بن حکم، اس کو انہوں نے مدینہ بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور اپنا سیکٹری لگا لیا. خلیفہ کا جو سیکٹری ہوتا ہے، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں
कि खलीफा के सेक्रेटरी के क्या प्रोटोकॉल होता होगा उस दौर में, जब बड़ा पैसे की रेल फेल थी मुसलमानों के पास उस्मान के दौर में। सरमाया इतना पैसा आ गया था कि लोगों का दिमाग ख़राब हो गया था, इसी तरह अयाशी में पड़ गए थे। तो उसका अपना ख़ास सेक्रेटरी लगाया, सब अफजल सहाबा के मौजूद होने के बावजूद। मरवान का क्या स्टेटस है ये सुन लें आप, मरवान कौन है और वो किस तरह। मरवान का जो बाप है हकम, हकम को, मरवान भी छोटा सा था उस वक्त, हकम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था कि निकल जाओ इधर से। रिवायत में आता है कि वो रसूलुल्लाह के अंदर की खबरें जाके बाहर लोगों पर बयान कर देता था, और बाद में आता है कि वो रसूलुल्लाह की नकलें उतारता था और रसूलुल्लाह ने खुद एक बार उसको देख लिया था। मतलब इस तरह की चीप हरकतें थी उसकी, इसकी वजह से उसको ताइफ में भेज दिया था, मदीना बदर कर दिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर के दौर खिलाफत में हज़रत अबू बकर से रिक्वेस्ट की कि उनको बुला लिया जाए। हज़रत उस्मान का चचा था मरवान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, लेकिन हज़रत अबू बकर ने मना कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत उस्मान ने फिर रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि रसूलुल्लाह ने जिसको निकाला हुआ है हम उसको वापस नहीं लाएंगे। हज़रत उस्मान ने अपने दौर में मरवान को बुला लिया वापस मदीना, उसका बेटा हकम भी, मरवान को बुला लिया, उसका बाप हकम भी साथ आ गया, दोनों बाप बेटों को ताइफ से वापस मदीना बुला लिया, और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से इजाज़त ले ली थी। हज़रत उस्मान की नीयत सहाबी हैं, हम कोई किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि हज़रत उस्मान की नीयत में शक करे या इनके बारे में अपनी ज़बान दराज़ी करे और वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाए, क्योंकि रसूलुल्लाह की कई बिशारतें उनके बारे में मौजूद है कि वो जन्नती हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, और कोई हम उनके बारे में ज़बान दराज़ी नहीं कर सकते, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकते। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं ये करबला के लिए, ये सारे देख रहे हैं कि वाक़यात किस तरह पैदा हुए, कि करबला का इतना बड़ा सानिया क्यों हो गया, ये उसके लिए हालात पैदा हो रहे हैं ना। तो यहाँ से बात चल रही है ना कि फितने इस तरह चलते गए और मामला बढ़ता गया, ताकि हमारा सिनेरियो हमारे समझ में आ जाए, हम सही रिवायात वगैरह का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन किसी सहाबी के ऊपर किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि अपनी ज़बान दराज़ी करे और उनकी शान में गुस्ताखी करके गुनाह कबीरा का मुर्तकब हो और अपनी आखिरत ख़राब करे। तो बुला लिया मरवान को भी, हकम को भी, और कह दिया कि मैंने रसूलुल्लाह से इजाज़त ले ली थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बुला लिया और मरवान को बुला के फिर अपनी बेटी दी, अपना दामाद भी बना लिया मरवान को, और मरवान को अपना ख़ास सेक्रेटरी लगा लिया। तो ये मरवान का जो किरदार था, ये इसका जो करैक्टर था, इसकी कुछ हरकतें थी वो अच्छी नहीं थी मरवान की। ये मरवान ने फिर काफ़ी काम गलतियाँ की जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का सबब बनी। इससे बहुत बड़ी संगीन गलतियाँ हुई जो इसने की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी वजह से शहीद हुए। अल्टीमेटम इसने हज़रत उस्मान की तरफ से जाली ख़त लिखे, हज़रत उस्मान की मोहर इस्तेमाल की, सेक्रेटरी था, और अफ्रीका से एक खुम्स आया, माल गनीमत आया 5 लाख दिनार का, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा उसको फ़तह करके लाए मदीने। मरवान ने वो ख़रीदना चाहा, मरवान ने कहा मैं लेता हूँ, हज़रत उस्मान से कहा, हज़रत उस्मान ने मरवान को दे दिया वो 5 लाख दिनार का अफ्रीका का सारा खुम्स। मरवान ने वो रख लिया, उसकी रकम देना चाहिए, लेकिन फिर हज़रत उस्मान ने वो रकम नहीं ली उसको, तो वो बग़ैर रकम लिए जो माल गनीमत का खुम्स था वो 5 लाख दिनार का वो मरवान को दे दिया। तो यहाँ से भी फिर शकूक व शुबात पैदा हुए लोगों में। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सिला रहमी हो रही है। तो इस तरह फितने ने जन्म लिया, फितने ने परवरिश पाई, लोगों में बातें शुरू हो गई कि हर जगह पे रिश्तेदार गवर्नर लगे हुए हैं और माल गनीमत के निज़ाम में। इसका एक इशारा सही बुखारी की हदीस में भी मिलता है ना, जब बात हुई कि लोगों में चेम उगाइयाँ हुई कि माल गनीमत का जो इस्तेमाल है वो गवर्नर ठीक नहीं कर रहे ना, माल गनीमत को अपने कामों में लगा रहे हैं, माल गनीमत का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो रहा। तो हज़रत अली ने मोहम्मद बिन हनफिया, जो उनके बेटे हैं, हनफिया थे, मोहम्मद बिन हनफिया को कहा कि वो वहाँ रखा है, रसूलुल्लाह की एक तहरीर रखी है, वो ले आओ। वो ले आए। हज़रत अली ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा कि जाओ ये उस्मान को दे आओ और अपने गवर्नरों को भेजें
کہ اس کے مطابق مال غنیمت کو استعمال میں لائیں، مال غنیمت کا جو پیسہ ہے یا جو بھی مال غنیمت میں ہے اس تحریر کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ اس کا مروان جو سیکٹری لگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس کی کافی غلط حرکتیں اس طرح کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی اہلیہ خود ان سے فرماتی تھی کہ یہ آپ کو قتل کروا کے چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا تھا کہ صحابہ کو حضرت عثمان کے خلاف اور حضرت عثمان کو صحابہ کے خلاف باتیں کرنا، اور حضرت عثمان کا سیکٹری ہونے کی وجہ سے اپنی اس پوسٹ کو غلط مقاصد کے لیے یوز کرنا، اور اس کی حرکات و سکنات بعد میں بھی بالکل ٹھیک نہیں رہی، اس کی کافی غلط حرکتیں تھیں، کیونکہ اگر بعد میں دیکھا جائے تو یہ پھر حضرت علی پر یہی سب و شتم کرواتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس نے رسول اللہ کے پاس دفن نہیں ہونے دیا اور ان کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ مطلب کافی اس کی غلط حرکات و سکنات کی مروان کی، اور مروان نے ہی حضرت عمر کی طرف سے جعلی خط لکھ کے روانہ کر دیا کہ گورنر جو یہ قافلہ آ رہا ہے باغیوں کا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ بصرہ کے گورنر کو لکھ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان کے ان سے مذاکرات ہو گئے تھے، جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے لوگ شورش برپا کر رہے تھے کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر لگا دیا جائے گا، اور یہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر لگا دیا جائے گا، وہاں پر جو گورنر موجود ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن مروان نے اپنی طرف سے خط لکھا کہ یہ سب آ رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، مہر بھی لگا دی۔ وہ راستے میں وہ گھڑ سوار کو پکڑ لیا محمد بن ابی بکر نے، انہوں نے دیکھا کہ خط بھی، گھوڑا بھی بیت المال کا، خط بھی حضرت عثمان کی طرف سے لکھا ہوا، مہر بھی لگی ہوئی۔ وہ واپس آئے کہ حضرت ہم سے کیا مذاکرات کیے اور ادھر ہمارے قتل کا۔ وہ سب میں غصہ آ گیا، حضرت علی کے پاس گئے، جا کے پوچھا کہ حضرت عثمان سے، انہوں نے قسم دی کہ خط بھی میری طرف سے ہے، مہر بھی میری ہے، لیکن میں نے نہیں لکھا، میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا پھر مروان کی حرکت ہے، مروان کو چھپا لیا گیا، لوگ سب صحابہ نے گھروں کے دروازے برپا کر لیے، باغیوں کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی ادھر ادھر سے جمع ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی بنا لی، سب نے شورش برپا کی، حضرت عثمان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے جس میں وہ بالکل بری و ذمہ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، چند ایک کے کوتاہ نظر بہت سارے الزامات لگائے گئے حضرت عثمان پہ۔ انسان میں اگر کسی میں کچھ تھوڑی سی کمزوری ہو اور اس کی ساری زندگی دیکھا جائے کس قدر کارنامے ہوں، تو انتہائی غلط حرکت تھی جن لوگوں نے یہ کیا، یہ حضرت عثمان کو شہید کیا، وہاں پہ اکٹھے ہوئے، پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان کا بلوائی بن گئے، مسجد میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ مطلب اتنی غلط حرکت کی چند ایک الزامات کو بنیاد بنا کر، حالانکہ حضرت عثمان جیسی عظیم شخصیت، ان کے کارنامے دیکھا جائے تو انتہائی غلط حرکت تھی، لیکن موقع یہ گورنروں کی وجہ سے ملا، ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو بات بڑھتی گئی، باغیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے بات کو اور ہوا دی، تو وہاں سے مطلب تھوڑی سی حضرت عثمان کی جو نرمی تھی رشتہ داروں کی طرف سے، اس کی وجہ سے کس قدر خمیازہ بھگتنا پڑا اور کس قدر فتنہ برپا ہوا، اور باغیوں نے کیا کیا سازش کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، گھر میں شہید کر دیا گیا، جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا، جنازہ چھپ کے پڑھایا گیا، تدفین چھپ کے کی گئی۔ تو یہ سارا یہاں سے نا فتنہ برپا ہوا، تو یہ ہے اصل فتنہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے باغیوں کی وجہ سے، یہ ہے فتنے کی بنیاد، یہاں سے پھر یہ واقعہ کربلا کے نا یہ یہاں سے اسباب پیدا ہو رہے ہیں نا، یہاں سے بات چل رہی ہے کہ کس طرح مروان آگے آ گیا، کس طرح مروان آگے آ گیا، اب کس طرح جن لوگوں کو حضرت عثمان نے لگا دیا تھا، معاویہ کو لگا دیا تھا، پورے شام فلسطین کا، پورے علاقے کا اس کا گورنر، وہاں پہ اس نے کس طرح اپنی جڑیں جمائی، اپنی آرمی تیار کر لی، کس طرح وہ حضرت علی کے خلاف کھل کر سامنے آ جائے گا، کس طرح پھر وہ اپنی پارٹی بنائی اس نے، کس طرح امت میں لڑائیاں پیدا ہوئی مسلمانوں کے، کس طرح ہزاروں صحابہ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے آپس کی لڑائیوں میں۔ تو یہاں سے پھر سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے اصل کربلا کے اسباب و واقعات پیدا ہوتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے، پھر ان کے جو گورنر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ حضرت علی کی خلافت کو نہ ماننا ان کا، تو یہاں سے سارا رخ پلٹتا ہے، تو وہ اصل پھر اسباب یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ باقی حضرت عثمان شہید ہے،
ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان پہ کسی کو حق نہیں پہنچتا زبان درازی کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا اگر کوئی ان پہ تان و تشنی کرتا ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو پکڑ لو، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر زبان درازی کرے، ان کی شرافت پر انگلی اٹھائے۔ اگر کچھ کہیں انسان سے تھوڑی سی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر اس کی ساری زندگی کی جو قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے کیا کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے، شروع کے مسلمان ہیں، سب کچھ انہوں نے، ان کے اپنا مال دولت تھا، ان کو کچھ غرض نہیں تھی، بے لوث آدمی تھے، تو انہوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کیا ہے اور آخر میں شہادت دے دی ہے، ان کو شہید کا رتبہ ملا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہے۔ احد پہاڑ پہ گئے تو رسول اللہ نے کہا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اس طرح کی حدیث ہے نا، کہ حضرت عثمان بھی موجود تھے، وہ بھی مطلب تھے، تو ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی بشارت تھی کہ ان کو شہادت کا رتبہ بھی ملے گا، جنت کے بشارتیں بھی تھی۔ تو عظیم ترین ہستی حضرت عثمان، تو ان کے اوپر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے بارے میں اپنی نیت غلط کرے، بد نیت ان کی نیت پر شک کرے یا ان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، خلفۂ راشدین کے ساتھ کرے۔ لیکن حضرت عثمان کے آڑ میں اب جو ان کے گورنر ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے ہیں مروان ہیں، ان جیسوں کے جو آگے کارنامے ہیں سانحہ کربلا میں، واقع کربلا میں ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہاں سے ہی سارے حالات بگڑتے ہیں، ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اس لیے ہم یہ سارے باتیں یہاں سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں نا، اور تاکہ ہمارے سامنے ایک پورا سینیریو سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔